بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا انٹرویو چودھری صاحب کے ساتھ جاری ہے. میں چودھری صاحب کو یہ یاد دلاؤں کہ چودھری صاحب پچھلی مرتبہ جہاں سلسلہ تکلم آپ کا ٹوٹا تھا وہ حضور نے یعنی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں پیسوں کی فکر نہ کریں، کالج آج ہی سٹارٹ ہوگا. تو آپ نے کہا تھا کہ وہ بورڈ لگا کے آپ جودھا مل بلڈنگ کے سامنے نہیں، جودھا مل بلڈنگ نہیں، وہ میرے غلطی سے نکل گیا ہوگا منہ سے. جودھا مل بلڈنگ کے پاس ہی ایک بلڈنگ تھی، آج کل وہ انشاءاللہ خان بلڈنگ کہلاتی ہے. اس کے گراؤنڈ فلور پہ انجمن کے دفاتر زمین پر ہی وہ لگے ہوئے تھے. تو ہم نے بھی جا کے وہاں بورڈ لگا دیا اور جنید صاحب مرحوم عبد الرحمن صاحب جنید جو حضور کے کلاس فیلو بھی تھے اور بہت دلچسپ آدمی تھے اور ان کو بٹھا دیا. پھر تلاش ہوئی تو سکھ نیشنل کالج جو سکھوں نے بنایا تھا لاہور میں، جب پروفیسر نرنجن سنگھ جو ماں ستارہ سنگھ کے بھائی تھے اس کو سکھوں نے نکال دیا تھا، جو گورننگ باڈی تھی خالصہ کالج کی، اس پر سٹرائک بھی ہوئی تھی. ضمن یہ بھی عرض کر دوں کہ اس سٹرائک میں جب ہم غیر احمدی ہوتے تھے اس وقت میں نے بھی حصہ لیا تھا. تو ایک پربودھ چندر ہوتے تھے اسٹوڈنٹ لیڈر، وہ کوئی پراسرار سی شخصیت تھے. وہ کانگریس میں کانگریسی تھے، کمیونسٹوں میں کمیونسٹ تھے، اسٹوڈنٹ لیڈرز میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، پیسے والے بھی تھے. تو وہ لیڈر تھے. تو وہاں جا کے سٹرائک ہوئی اور خالصہ کالج کے باہر کے گیٹ کے سامنے وہ لڑکے یوں لیٹ گئے سارے. گرمی کا موسم تھا، ایک نلکا تھا پانی کا، پولیس نے اس میں سے اس کا وہ نکال لیا، جب پانی نکالنے والی ہتھی ہوتی ہے، بڑی سخت پیاس تھی، اور سائیڈ سے رستہ نکال دیا. گاڑیاں وہاں سے گزرتی تھیں اور ساری گرد ہم پہ پڑتی تھی، پیاس ہی بڑی سخت تھی اور اب بڑی مشکل پیدا ہوئی اور پولیس ہم پہ مذاق کر رہی تھی. تو ہم منتیں کر رہے تھے کوئی لاٹھی چارج وغیرہ کرو یہاں سے جائیں. تو پھر اس کا یہ میں نے ذکر اس لیے کیا ہے کہ سکھوں نے پھر لاہور میں پروفیسر نرنجن سنگھ کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے الگ ایک سکھ نیشنل کالج لاہور میں بنایا. بڑے پیمانے پہ وہ عمارت بنی تھی. تو ہم نے آتے ہی پہلے کوشش کی کہ ہمیں وہ الاٹ ہو، خصوصاً جب ہمیں علم ہوا کہ ہمارے کالج پہ پروفیسر نرنجن سنگھ پہنچے ہیں. یہ قادیان میں جو ہمارا کالج تھا تعلیم الاسلام کالج، وہاں انہوں نے اس کا مطالبہ کیا ہے یا وہاں پہنچے ہیں، خبر پہنچی تھی. تو ہم وہاں پہنچ گئے. کچھ دن تو ہم نے وہاں بیٹھے رہے. ماسفلدہ صاحب مرحوم ٹانگے پہ روٹیاں لا کر ہمیں کھلایا کرتے تھے، لیکن پھر ہم نے وہ چھوڑ دیا کیونکہ ہمارے ایک تو اسٹوڈنٹس بھی وہاں پہنچنا، حضرت صاحب جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے ہم بہت دور تھے، کوئی رابطہ بھی نہیں رہتا تھا، تو ہمیں پسند نہیں آیا. تو اس پر پھر انجینئرنگ یونیورسٹی نے قبضہ کر لیا، ان کے پاس تھا وہ. تو ہم نے نہر کے کنارے ایک پرانی خستہ سی عمارت تھی جو کسی زمانے میں استبل کے طور پہ استعمال رہی، اس میں صرف ایک کمرہ اور ایک چھوٹی سی کمرے یہ قابل استعمال تھے. وہ جو کمرہ چھوٹا تھا اس کو تو ہم نے دفتر بنا دیا، اور ایک موڑا جس کو فیروز پوری موڑا کہتے ہیں، وہ سرکنڈے کا ہوتا ہے، وہ وہاں رکھ دیا. وہ درمیان سے بھی ٹوٹا ہوا تھا، اس میں جنید صاحب کو بٹھا دیا اور ہمارا کالج شروع ہو گیا. وہ جو کمرہ تھا وہی ہمارا کلاس روم تھا، وہی ہماری مسجد تھی، وہی ہمارا ہاسٹل تھا. اور لڑکے جیسے میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا ہو، جب کالج کھل گیا، پتہ لگ گیا کالج کھلا ہے، تو جیسے شہد کی مکھیاں کٹھی ہو جاتی ہیں چھتے پر، اس طرح آنے شروع ہو گئے. حالانکہ لاہور میں بڑے کالج تھے، سٹاف بھی آ گیا. حضرت صاحب تو تھے، حضرت میاں صاحب اس وقت ہم کہتے تھے حضرت صاحب کو، ڈاکٹر شاہد صاحب، پروفیسر نصیر خان صاحب میرے خیال میں آگے ہوئے تھے اس وقت. پروفیسر نصیر خان سے تھوڑی دیر کے بعد آئے ہیں. عباس بن عبد، سارے پروفیسر آگے ہوئے تھے. تو ایف سی کالج کے پاس استاد جو تھے وہ سب چلے بھاگ گئے ہوئے تھے کیونکہ زیادہ کرسچن یا ہندو تھے. ان کے پاس سٹاف نہیں تھا، ہمارے پاس لیبارٹری نہیں تھی، تو دونوں کے طلباء وہاں ہو کے پڑھتے تھے. کچھ عرصہ کھانے کا بندوبست ہم نے ایف سی کالج کے ساتھ ٹھیکے پہ کیا. اب ہمارے لڑکے جو تھے وہ آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ جو حالات تھے وہ کیسے حالات تھے. ضمن میں
ضمن ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہوگا کیفیت کیا تھی. قادیان میں جب ہم تھے وہاں سے حضرت میاں بشیر احمد صاحب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط گیا وہاں، جس میں فرمایا، ہاں یہ تو میں نے بتایا نہیں کہ جہاں حضرت صاحب ٹھہرے ہوئے تھے رتن باغ میں، اس کے عقب میں ایک بہت بڑی جگہ تھی. جو احمدی بیچارے لٹ پٹ کرا رہے تھے وہاں ان کے لیے کیمپ کھولا ہوا تھا، اور کھانا حضرت صاحب کی طرف سے سپلائی کیا جاتا تھا. تو حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے خط لکھا کہ جس کھانے سے سالن سے آج کل روٹی ہم کھا رہے ہیں، اس کے متعلق ہمارے بعض فقہا کی رائے ہے کہ اس سے وضو جائز ہے. تو یہ حالات تھے اس وقت. ایک روٹی اور ایک بوٹی، یہ جو فارمولہ تھا. اور مجھے صاحبزادہ میاں حامد احمد خان، انہوں نے بتایا کہ ہمیں بیسمنٹ میں جگہ ملی ہوئی تھی. وہ کہتے تھے کہ میری امی بیمار تھیں اور ان کو ہلکی سی صحت ہوئی تو جی چاہتا تھا کوئی کراری چیز کھائیں. تو ہم لیٹے ہوئے تھے، اندھیرا تھا، تو کوئی شخص آیا تو تکیے کے نیچے یوں کچھ کیا اور چلے گئے. ہمیں اندازہ ہو گیا کہ حضرت صاحب ہیں. وہاں دیکھا، کھولا تو نیچے 100 روپے کا نوٹ رکھا ہوا تھا. تو چنانچہ ہم صبح جا کر نا بازار سے کباب لے کر آئے، اور جب کباب کی خوشبو کوٹھی میں پھیلی تو سب نے آنا شروع کر دیا. اور وہ تھوڑے تھوڑے ہم نے کھائے. اس زمانے کے حالات کی وجہ سے بتا رہا ہوں کیا حالات تھے. اور حضرت صاحب سے میں نے عرض کیا کہ جی میرے ایک دوست ہیں چودھری صدیق، بعد میں وہ خود جج ہو گئے تھے ہائی کورٹ کے، اور میرے کلاس فیلو بھی تھے. وہ جس جج کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کے ساتھ پہلے وہ کام کرتے رہے تھے، تو بعد میں جج ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا بھی مرزا صاحب آئے ہوئے ہیں، آپ ذکر کرتے رہتے ہیں، میری ملاقات کروائیں، بہت شوق ہے. تو مجھے کہا، میں نے کہا اتوار کو ٹھیک ہے. انہوں نے بھی کہا اتوار ٹھیک ہے. اب میرے اتنی حماقت دیکھیے کہ حضرت صاحب سے میں نے اجازت نہیں لی. تو حضرت صاحب جب میٹنگ سے تشریف لے جانے لگے اوپر، تو میں نے ساتھ چلنا شروع کیا. ان کے حضور ایک گزارش ہے کہ ہم فرمائیں. میں نے کہا جی وہ میرا دوست ہے صدیق، اور اس کا آگے دوست ہے ایک ہائی کورٹ کا جج. اس نے درخواست کی ہے کہ مجھے ملاقات کا موقع دیا جائے اتوار کو. حضور آگے روانہ چل رہے ہیں. حضور میں نے چلتے چلتے بات کی، حتیٰ کہ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کے میں نے پھر دوہرا دیے. سب سن رہے. جب تیسری دفعہ میں نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں، ان کو دیکھتے ہو، یہ کتنے دن سے میں نے نہیں بدلے. میں اس حالت میں کسی معزز غیر احمدی سے نہیں ملنا چاہتا ہوں. مجھے بڑی شرمندگی بھی ہوئی. تو یہ حالات تھے. اور ان حالات کے پس منظر میں حضور کا یہ فرمانا، ان کے رولزمی کا اندازہ آپ کیا کر سکتے ہیں. تو وہ ہم نے وہ ایف سی کالج سے رابطہ کر لیا، تو کھانے کا بندوبست ہم سے ہوا. ایک منٹ جوسف، آپ کا ایف سی کالج سے یہ بھی میرے خیال میں رابطہ ہوا تھا کہ آپ کے اساتذہ ان کو پڑھائیں گے لڑکوں کو. ہاں جی. اور ہمارے لڑکے ان کی لیبارٹری میں ہاں بالکل ایکسپیریمنٹ کر لیا. مقصد یہی تھا. ویسے کلاسیں وہاں لگتی تھی بلکہ سائنس کی، اور ہمارے اساتذہ پڑھتے تھے، اور ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ بھی داخل ہوتے تھے. اور اس کا یہاں تک امپیکٹ تھا کیونکہ کچھ عرصے بعد ہم لاہور میں رہیں، دوسرے کالج میں بھی رہیں. ایف سی کالج کے لڑکے ہمارے اساتذہ کے پاس وہاں بھی پہنچتے تھے، بلکہ جب روے میں شفٹ کر گیا، مثلا میاں طاہر وان صاحب مرحوم، وہاں سے ایف سی کالج کے لڑکے چلتے تھے، یہاں بدرے میں اترتے تھے، سیدھے کالج میں آ کر میاں صاحب سے اپنے کوئی مسائل حل کروا کر پھر واپس لاہور چلے جاتے تھے. یہ ہمارے اساتذہ کا خدا کے فضل سے امپیکٹ تھا. تو بہرحال اس کے بعد پھر میں روزانہ پیدل ضلع کچہری کے پاس سے، یعنی جو ہمارا کالج تھا بعد میں بن گیا، وہیں سے اس کے عقب میں سنت نگر میں رہتا تھا، تو وہاں سے پیدل ایف سی کالج جایا کرتا تھا. سائیکل تو تھی نہیں، اور بسیں بھی نہیں ہوتی تھیں، اور پیسے بھی نہیں تھے کہ ٹانگا وانگا کر لیں، لیکن کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا. پہنچ جاتا تھا. میں اب میں چلوں تو اب وہاں سے مجھے گاڑی لے کے آئی ہے، اور ہم کو نخرے بھی زیادہ کرنے لگ گئے میرا خیال ہے. تو وہ حالات تھے. پھر بچے آ گئے تو حضرت میاں بشیر احمد صاحب کی خدمت میں، وہ صدر تھے کالج کمیٹی کے، انہوں نے وزٹ کی وہ جگہ، اور ان پر بہت بہت متاثر ہوئے.
اور آپ جا کر الفضل میں، کاش میرے پاس وہ اس وقت وہ ہوتے جو چھپوایا تھا میاں صاحب نے، وہ الفضل میں چھپوایا کہ بچے صفوں پر بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، اور بالکل حضور نے بہت ہی اس کو پسند فرمایا. اور پرانے زمانے میں جو مسلمان علمی مراکز ہوتے تھے اس میں اس طرح سادگی کی کیفیت ہوتی تھی. تو اس کے بعد ایف سی کالج کی ہم نے کوشش کی. ایف سی کالج میں الاٹ تو ہو گیا. نہیں، ایف سی کالج تو نہیں ہم نے کیا ہوگا، کوئی اور ایف سی کالج تو الاٹ نہیں کرا سکتے تھے کیونکہ ایف سی کالج تو سوری، دیکھیے میں میں نے پہلے معذرت کر دی ہے کہ میرا کوئی حافظہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا. ڈی اے وی کالج، تو ڈی اے وی کالج کے لیے ہم نے اپلائی کیا ہوا تھا اور ہمیں وعدہ بھی ہو گیا تھا، لیکن اس میں ایک اشکال یہ تھا کہ اس کے بہت بڑے 2 کٹھے ہاسٹل اسکیئرس جس میں قریب 1000 اسٹوڈنٹ کی رہائش کی گنجائش تھی. تو وہ 2 ہاسٹل تھے اور اس کے آگے پھر یہ ساتھ ہی کنیکٹڈ یہ کالج تھا. بہت بڑی لیبارٹری تھی. بایولوجی کی لیبارٹری میں ہاتھی کے اسکیلیٹن تھے. فزکس لیبارٹری بھی بہت اچھی تھی. کیمسٹری کی بہت اچھی تھی. لائبریری بھی بہت بڑی تھی. تو پیچھے جو تھے وہاں پناہ گزین، ہندو پناہ گزین اور سکھ پناہ گزین ٹھہرے ہوئے تھے ہاسٹل میں. اور چونکہ اندر رستہ تھا تو یہاں سے وہ سارا وینڈزم بھی ہو رہا تھا اور وہ ساری چیزیں بھی اٹھا کر وہ ہندوستان بھیج رہے تھے. چونکہ ہمارا وفد راجہ صاحب ہوتے تھے، راجہ پتہ نہیں غضنفر علی خان ایک ہوتے تھے، پتہ نہیں ان سے ملا تھا یا کس، مجھے اب یاد نہیں. ایک راجہ صاحب تھے جو وزیر تھے. تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے ایف سی کالج ہمیں الاٹ ہوا ہے، ڈی اے وی کالج الاٹ ہوا ہے، الاٹ ہوا ہے، اور اس میں ہماری اپنی چیزیں ساری وہاں ہم چھوڑ کے آئے ہیں، اور یہ پراپرٹی جو ہے یہ اب یہاں سے پاکستان کی ہے. تو وہ ہمیں کہنے لگے کہ آپ کو یہ کتابوں کی پڑھی ہوئی ہے اور ادھر لوگ لوٹے پوٹے پھر رہے ہیں. تو بہرحال ہم اپنا سموں لے کر واپس آ گئے. تو جس وقت ہمیں ملا، ہاں اس زمانے میں حضرت میاں مظفر احمد صاحب ریہیبلیٹیشن کے کمشنر تھے یا ریفیوجیز کے جو ہوتے ہیں. تو ہم ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے وہیں رتن باغ ہی میں. تو ہم نے کہا جی کہ ہم کوئی آپ سے سفارش کروانے نہیں آئے ہیں، آپ ہمیں قانوناً پوزیشن بتا دیں کہ ہمیں یہ الاٹ ہوا ہے اور وہاں ادھر یہ صورت ہو رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا اگر آپ کو الاٹ ہوا تو اس کے لیے آپ ٹرائی کریں، کوشش کریں. تو بہرحال کالج ہمیں پھر مل گیا، لیکن اس پہ کیفیت یہ تھی کہ دروازے کھڑکیاں سب اتار لیے گئے تھے. لیبارٹریاں جو سب اس کی وہ ہو گئی تھی، جیسے حضور نے فرمایا تھا کھنڈرات ملیں گے، کھنڈرات ملے. کالج کی بلڈنگ ملی تھی، کالج ہاسٹل میں نہیں ملے. ہاسٹل نہیں ملا جی. تو اس میں جو لائبریری، بہت بڑی لائبریری تھی، خالی پڑی تھی. اس کے چاروں طرف ایک گیلری تھی. تو اس گیلری کو ہم نے پارٹیشن کر کے اور کھڑکیوں کے دروازے بنا لیے. تو وہ ہاسٹل کے لیے ہم نے استعمال کرنے کے لیے کر رہی. ایک کمرہ کالج میں سے بھی 1 یا 2 کمرے وہ بھی ہاسٹل کے لیے رکھ لیے. کچن بھی کالج ہی کی عمارت میں کھول دیا. ٹک شاپ بھی کالج ہی کی عمارت میں وہ کھل گئی. باقی خستہ حالت تھی. اور پیچھے ابھی سکھ رہتے تھے، لطیفے بھی ہوتے تھے. ہمارا ایک لڑکا ہوتا تھا، مجھے نام اس کا بھولتا ہے، مظفر یا پتہ ایسا نام تھا. وہ سکھوں کا لباس بڑا اعلیٰ پہنتا تھا. تو آدھی رات کے وقت وہ چکر لگا رہا تھا اور ہاسٹل میں شور مچ گیا، وہ سکھ آیا ہوا ہے. مطلب یہ تھا کہ مولانا ارجمن خان صاحب سے کنفرنٹیشن کی جائے. اچھا، حضرت مولوی صاحب کا یہ تھا کہ وہ ایک عجیب انسان تھے، یعنی بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، لیکن بچوں کو ان سے، اسٹوڈنٹس کو ان سے محبت تھی اور کوئی دماغ میں دیوار نہیں تھی، اور خوب چھیڑتے وارتے بھی تھے باہوں. تو ان کے کمرے میں چلا گیا وہ سکھ. تو مولوی صاحب نے اس کو پکڑ لیا کہ جاتا کہاں ہے. تو خیر پھر آس فاش ہو گیا. اور کئی لطیفے بھی ہوتے تھے. بہرحال وہ ایک زمانہ تھا جو گزرا. حضرت صاحب پرنسپل تھے. پھر کالج کا امپیکٹ بعد میں کچھ تھوڑا سا، کچھ کمرے فرنٹ سائڈ پہ جو کالج کی طرف کھلتے تھے اور کچھ کمرے اس کے عقب میں اس ونگ کے ہمیں مل گئے تھے. وہ ہم نے رینوویٹ کروائے، کھڑکیاں وڑکیاں ہم نے لگوا لی. اور کئی باتیں ہیں اب ذہن میں آتی ہیں، میں کیا کیا بات بیان کروں. ابھی تو وہ بھی آئے گا جب حضرت صاحب اریسٹ ہوئے، ابھی تو وہ فسادت کا زمانہ آنا ہے.
ہوا یہ میں نے ذکر کیا حضرت صاحب کی تقریر کا اسی کالج میں جو ہوئی تھی، جو امریکن پریزیڈنٹ، وہ تو وہ ہو چکا ہے. اچھا، تو یہ اس سال کی بات ہے جب کالج کی کنووکیشن ہوئی ہے، اور کنووکیشن اکٹھی ہوئی تھی، یعنی 2 سال کے گریجویٹس کی اکٹھی کنووکیشن ہوئی ہے. اس میں مرحوم حضرت میر داؤد احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ تھے، وہ اکیلے گریجویٹ تھے اس سال کے، جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے، اور سائنس کے گریجویٹ تھے. بعد میں پھر جامعہ احمدیہ میں داخل ہوئے خدا تعالیٰ کے فضل سے، پھر وہ جامعہ احمدیہ کے پرنسپل بنے. رانا محمد خان، ڈاکٹر آج کل وہ ڈاکٹر عبدالکریم جو ہمارے اقتصادیات کے بڑے مشہور ماہر ہیں، وہ تھے کراچی. ہاں جی. اور یہ ہمارے نون صاحب جو ہیں، عبدالسمی نون صاحب، یہ بہت سے لڑکے 2 سالوں کے، یعنی یہ تو زیادہ تھے، دوسرے سال والے پہلے سال کے میر صاحب ہی کر رہے تھے. تو یہ کنووکیشن جب ہوئی اس وقت وہ حضرت صاحب کی کنووکیشن ہے، حضرت صاحب نے ایڈریس کیا، حضرت صاحب نے ایڈریس کیا تھا. اور اس پہ ہوا یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث حضرت میاں صاحب کی ایک پرسنالٹی کی کشش تھی کہ لاہور کے لوگوں سے بڑے روابط قائم ہوئے. لائن پریس کے مالک ایک شیخ صاحب ہوتے تھے، نام بولتا ہوں مجھے افسوس ہے. تو ایک پریس مرکنٹائل پریس یا ایسا ہی کچھ پریس تھا، وہ ہائی کورٹ کے بالکل سامنے مال روڈ پر تھا. ہمارے المنار کا پہلا ایشو وہاں سے نکلنا تھا، اور حضور کا کنووکیشن ایڈریس بھی چھپنا تھا. کنووکیشن کا ایڈریس چھپ رہا تھا لائنس پریس میں، وہ بڑی دیر سے دیا تھا، تو یہ ہم نے بہت پہلے دے دیا تھا. اور پروفیسر غلام علی صاحب جو بعد میں ڈاکٹر غلام علی بنے اور پنجاب یونیورسٹی میں بھی گئے، وہ اور میں دونوں اس کے نگران تھے. تو اس پریس میں ہم نے اس کو دیا، وہ جو ہائی کورٹ کے سامنے تھا. وہ پروف بناتے تھے 1 صفحے کے یا 2 صفحے کے، ہم کریکٹ کرتے تھے، وہ پھر غلطیاں لگ جاتی تھیں. وقت ہوتے کنووکیشن قریب آ گئی. تو جب ان سے تقاضا کیا اور ان کا جی ہم نہیں دے سکتے، وقت پر یہ مشکل ہے ہمارے لیے. تو میں نے حضرت صاحب سے عرض کیا، عین اس وقت وہ آ گئے جو لائن پریس والے شیخ صاحب تھے، اپنی گاڑی پر وہ پروف دکھانے آ گئے. اب وہ بیٹھے ہیں پروف لے کر، تو حضرت صاحب فون پہ ان سے بات کر رہے ہیں. تو ان کو اندازہ آ گیا کوئی چھپنے کے لیے چیز دی ہوئی ہے جو چھپ نہیں رہی ہے. تو حضرت صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی کہ وقت پہ ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا ہے. تو فون بند ہوا تو وہ کہنے لگے کہ میاں صاحب میں ایک عرض کر سکتا ہوں. میں کہ فرمائیے، کوئی چیز چھپ رہی ہے اس کے میں کوئی دقت ہے؟ ہاں بتا دقت تو ہے. کبھی یوں کریں، آپ ہمیں وہ پروف لا دیں، نام اسی پریس کا ہوگا، ان کو یہ تسلی دلا دیں. کل صبح جب کنووکیشن شروع ہوگی اس وقت آپ کو وہ چیز مل جائے گی. تو حضرت صاحب تو خاموش رہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، نام لاتے ہیں. حضرت صاحب نہیں بولے. تو ٹھیک ہوگی بات. میں کہا جی ہم لاتے ہیں. لیکن میں ان کے پاس گیا اور کہیں گے جی ہم تو نہیں دیں گے پروف، بالکل نہیں دیں گے ہم. بڑا پریشان ہوا. خیر وہ میں واپس آ گیا. جب مغرب کے قریب وہ پریس بند ہوتا تھا نا تو میں چلا گیا. وہ چلے گئے ہوئے تھے سارے، کیونکہ ہم روز آتے جاتے تھے. تو وہ جو کارکن تھے، وہ جو پروف ریڈر ہوتے ہیں، وہ بیٹھے تھے. میں نے ان سے لیے وہ سارے جو ہمارے تھے. تو 2 صفحے جو وہ بنا رہے تھے وہ چھوڑ دیے. 2 صفحے یا 3 صفحے کچھ صفحے تھے، باقی میں نے اٹھا لیے. ان کو کہا کہ جب وہ آئیں تو وہ کہنا کہ وہ میں لے گیا ہوں. اب ہمیں ان کے گھر کا نہیں پتا تھا. پہلے جنید صاحب کو قابو کیا میں نے، لائن پریس والے شیخ صاحب کا. تو وہاں سے پتہ چلا کہ جی وہ ان کی کوٹھی ہے ادھر مغل پریس سائڈ پہ. وہاں ہم پہنچ گئے. اس زمانے میں وقت میں بڑی دیر ہو گئی تھی، آدھی رات ہو چکی تھی. میں نے ان کو آدھی رات تو خیر نہیں، کوئی 10-11 بج گئے ہوں گے. وہ اوپر سے وہ نیچے آئے کہ جی خیریت ہے؟ اسی کہ جی ہے پروف لے آندے. وہ کہیں گے بات یہ ہے کہ میں نے تو لیبر ساری جو ہے وہ ان کو چھٹی کر دی ہے، صرف آپ والا حصہ جو ہے بالکل فائنل ہے، وہ صبح وہ پرنٹ ہو کر وہ مل جائے گا.
میں نے کہا اچھا پھر اب کیا کیا جائے؟ کہیں گے آپ فکر نہ کریں، میں کوشش کرتا ہوں، میں وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا۔ آپ یوں کریں، ایک اپنا آدمی پریس میں بٹھا دیں جو کو پوچھیں تو بتا دیا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی پیجنگ ہمیں بھجوا دیں کہ کس کس پیج جو پیچھے سے ہے اور اب کرنا ہے، اور اپنا فون نمبر ہمیں دے دیں۔ ہم نے وہاں نور الدین امجد کو اٹھا دیا، میاں صاحب کے کلاس فیلو تھے، چودھری ہاشم خان صاحب کے ہاشم بیٹے۔ خان صاحب کے بیٹے، اور بڑی اچھے، ان کی انگریزی بھی اچھی تھی، اور وہ بھی وہ تو بیان کرنے والا لطیفہ ہے، کیونکہ مجھے اس کی کمیشن بیٹھا تھا آپ کی وجہ سے، آپ کو نہیں پتا ہے اس کا تو وہ ہم نے بٹھا دیا ان کو، اور میں آئی واز شٹل کاکنگ بٹوین دی ٹو کہ کیا بنے گا۔ انہوں نے اپنے پروف ریڈر ان کے اپنے تھے، وہ جو ترتیب تھی وہ پوچھ لیتے تھے کہ یہ آگے مضمون ہوگا یا بعد میں ہوگا، ان کو انہوں نے کر کے سیٹ کر کے وہ دے دی کہ جی وہ صفحے بھی لاؤ۔ اب ادھر وہ میں اور چودھری غلام علی لگے ہوئے ہیں، وہ صفحے 2 جیسے بھی تھے، وہ 2 یا 3 صفحے وہ دے دیے۔ پھر پیج کا سوال وہ فرنٹ کیسا ہوگا، انہوں نے اپنے آرٹسٹ سے 5 6 7 شکلیں بنا کر کون سا، ہم نے کہا یہ ٹھیک ہے، اور وہ جناب جب صبح ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ کے بائنڈنگ کر کے ہم جتنی 100 یا 200 کاپیاں تو فوراً بھجوا دیتے ہیں، باقی بعد میں فالو کر دیں گے۔ تو کنوکیشن کا ایڈریس بھی آ گیا۔ اچھا، اس میں جو بیان کرنے والی بات ہے، کنوکیشن کے بعد حضور کی دعوت تھی، تو ہم نے بڑے فخر سے حضرت صاحب کے سامنے پیش کیا اسے۔ ہاں جی، ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ اس میگزین کے لیے حضرت صاحب میں حاضر ہوا رتن باغ میں کہ حضور کوئی پیغام دیں۔ حضور گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ اب اس عمر میں انسان بڑی حماقتیں کرتا ہے۔ I was too young and perhaps too close. I thought I was very close because I could take liberties. پتہ نہیں کیا میری شامت اعمال تھی، میں سب کا کہ حضور کچھ دے دیں پیغام، اور میں کہ پرائیویٹ سیکرٹری کو دے دیں، میں واپس آتا ہوں تو کر لوں گا۔ میں کہ حضور ہونے کر دے صاحب کھلکھلا پر ہنس پڑے، وہ کہہ رہے کہ آپ بھی امریکن جرنلسٹوں کی طرح کر رہے ہیں۔ تو خیر میں نے وہ واپس آ گیا، میں سب چلے گئے، تو وہ فخر سے ہم نے صاحب کے سامنے پیش کیا۔ المنار۔ المنار، اب المنار میں تصویریں بھی چھپی ہوئی تھیں۔ ہمارے ہاکی کے بڑے اچھے اچھے پلیئر تھے، وہ تیفی تھا اور نام بھولتا ہے، بڑا اچھا ہمارا ہاکی کا پلیئر تھا، اور بھی پلیئرز تھے۔ بدقسمتی سے ایک تو ان کے سر ننگے تھے، داڑیاں مڑی ہوئی تھیں، اور شاید پینٹیں میں پہنی ہوئی، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو حضرت صاحب نے دیکھا، لے لیا، لیکن چہرے پہ کوئی آثار، کوئی خوشی کے نظر نہیں آئے۔ بڑا شرمندہ ہوا، بہت، ہم نے کہا پتہ نہیں یا اللہ کیا ہوا، پتہ لگ گیا بھی صاحب خوش نہیں ہوا۔ اس کا اظہار اس وقت ہوا۔ اچھا، کالج میں حضور نے فرمایا تھا کہ جو کالج کے پروفیسر ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھیں ہیں جو نئے مضامین ہیں، نئے علوم ہیں، ان پر، تاکہ جماعت کو اس سے کچھ آگاہی ہو، سائنس کے علوم، علوم کے جتنے حصے ہیں۔ پھر حضور نے خود موضوع مقرر کیا، پھر حضور نے حضرت درس صاحب کو نگرانی پہ مقرر کیا، پھر ایک دفعہ حضور خود تشریف لائے اور ہم میں سے کسی کوئی نہ لکھ سکا۔ جب کنوکیشن کیا اس کو کہتے ہیں، ہماری شورا ہوئی ربوے میں، وہ کچا تھا اس وقت ربوہ، وہ ہوئی تھی کاربن پہلی شورا شاید ہوگی۔ اس میں جب کالج کا بجٹ، حضور کچے مکان میں وہاں رہتے ہوں گے، کچی مسجد تھی ساتھ۔ اچھا، اس میں ایک مضمون چھپا تھا سید ناصر احمد کا، بعد جو نیوی میں بڑے افسر ہو گئے تھے، اللہ لیٹر۔ اس میں یہ تھا کہ سائنٹیفک ٹرمز تھی کہ تھیٹا پائی سے کہتا ہے کہ میرا رومال گر گیا اور سینٹر آف گریویٹی کی وجہ سے، اس قسم کی کوئی جیسے ہوتا لکھتے ہیں۔ ہم حضور نے اس کالج کا جب بجٹ کا سامنے آیا تو پھر وہ تو پھر دریا تھا، اس کو کون روک سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کالج والوں کو میں نے یہ کہا تھا، اور ان کے قلم ٹوٹ گئے اور ان کے ذہن کند ہو گئے، اور انہوں نے لکھا نہیں۔
میں نے اتنا اس پر توجہ کی. اور یہ لو لیٹر تو لکھتے رہے, ان کو لکھنا نصیب نہیں ہوا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا کیا حال ہوا ہوگا. چھوٹی سی مسجد تھی, میں وہاں آ کر بیٹھ گیا اور پتہ نہیں کیا کیا مت گزر گئی ہوئی تھی. کسی نے یہاں آ کر میرے ہاتھ رکھا ہے, یہاں کیا ہے, دیکھا تو حضرت میاں بشیر احمد صاحب تھے. اور مان لگے کہ میں نے وہ لو لیٹر پڑھا ہے. حضرت صاحب نے صرف ہیڈنگ دیکھا ہوگا, اندر وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں. بڑا انہوں نے دلداری کی. پھر اس کے بعد دوسرے آدمی آئے, وہ تھے ملک غلام فرید صاحب, انہوں نے بھی تسلی دی. پھر تیسرے آدمی آئے میاں عطا اللہ صاحب جو امرتسر والے جو تھے, وہ تسلی دی. لیکن بہرحال حضرت صاحب کی محبت بھی اتنی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ ایف سی کالج کا تو یہاں تک. پھر اس کے بعد ہم نے ڈی اے کالج میں ہم آ گئے. لائنس پریس کا آپ نے ذکر کیا, صاحب نے خلیفۃ المسیح ثالث نے اس کا بہت ہی ریگارڈ پھر ان کا بہت ریگارڈ ہوا. ہمیشہ ہماری کالج کی ساری اسٹیشنری, پیڈ اور جتنی بھی جو پرنٹنگ ریکوائرمنٹس تھیں وہ حضور خاص طور پہ لائن پریس سے ہی پورا کرواتے تھے. اور بلکہ وہ یہاں ربوے تک میں شریک ہوتے تھے, اور یہاں بھی سارا کام ان پاس ہوتا تھا. اور میاں صاحب یہاں تک میں کیا بتاؤں کہ وہ جو اثر کرتی ہے بات, وہ پھر جڑوں تک اثر کرتی ہے. وہ شیخ صاحب فوت ہو گئے ہوئے تھے, ان کا بیٹا تھا. حضرت صاحب نے جب پہلا دورے پہ جانا تھا, میں وہاں گیا. میں پرائیویٹ سیکٹری گیا تھا. میں نے کہا کہ میں کارڈ چھپاؤں, اس پہ ایڈریس ہوتا کہ وہاں کسی کو دینا پڑے تو وہ دینا پڑتا ہے. تو میں نے ان کا جو بہترین تھا نا نمونہ کارڈ کے لحاظ سے وہ چنا, اور اس کو میں نے کہا کہ اس طرح اس کو انسکرائب کریں. وہ کر دیا, انہیں چھپا دیا. اور میں نے کوئی خاص سے اتنے وہ بنوا لیے, اب بھی تک میرے پاس ہی پڑے ہوں گے شاید. جب میں نے بل مانگا, کہ بل کیسا, بل نہیں دے سکتے. تو یہ تھا, اور بہت ہی محبت کا تعلق تھا, یہ نہیں کہ ایسے ہو. پھر کالج ہی آیا. ہمارے پاس تو آپ کو پتا ہے کہ گراؤنڈز نہیں تھی, تو دریا پہ حضور بھی جاتے تھے کبھی کبھی, اور لڑکے بھی زیادہ جاتے, ہمارے زیادہ جاتے تھے. تو وہاں پھر رابطے قائم ہوئے. وہاں روئنگ دریا میں, ہاں جی, چونکہ ہمارے پاس یہاں گراؤنڈز نہیں تھیں, کبھی کبھی یونیورسٹی گراؤنڈ وغیرہ میں جا کے کھیلا کرتے تھے. لیکن حضرت صاحب نے پھر یہ سوچ کے کہ گراؤنڈز نہیں ہیں تو کون سی کھیل میں ہم آسانی سے حصہ لے سکتے ہیں, تو روئنگ کو ترغیب دی. پہلے ہم نے کشتی ادھار لی تھی, پھر ایسے ایسے کشتی بھی بن گئی تھی. بلکہ یہ روئنگ کلب جو ہے, یہ روئنگ جو ہے, یہ جب میں اسی کالج کے ساتھ معاہدہ تھا, دریا کے نہر کے پاس تھے, وہیں سے شروع ہو گئی تھی. اور اس میں مجھے یاد ہے کہ رانا محمد خان وغیرہ یہ ہوتے تھے, اور وہاں سے وہ سائیکلوں پہ دریا پہ جاتے تھے. بڑا فاصلہ تھا. تو پھر کالج میں آ گئے, ہماری بڑی شہرت بھی ہوئی. کئی سال چیمپئن رہے ہیں, لمبا افسر ہیں, 13 سال متواتر. اسلامیہ کالج سے مقابلہ بھی ہوتا تھا. اسلامیہ کالج سارے کالجوں سے ہوتا تھا, کا واقعہ بھی تھا. اور کئی پھر وہاں تعلقات بھی قائم ہوئے, یہاں تک کہ اب اسلامیہ کالج کے متعلق تو بڑے واقعات ہیں. 2-3 واقعات میرے ذہن میں آتے ہیں اس طرح. ایک دفعہ حضرت صاحب کراچی گئے ہوئے تھے, تو ٹورنامنٹ بعد میں ہونا تھا. وہ بمپنگ بوٹ ریس ہوتی ہے, ایک ٹکر مارتے ہیں. تو ہم نے کشتی نئی بنوائی تھی. تو ہماری پوزیشن 3rd تھی یا 2nd تھی, 2nd تھی. تو وہ ایک دن ہم بس ٹکر لگاتے رہ جاتے تھے. تو لڑکوں نے کہا کہ جی کشتی بہت ہلکی ہے, تو اس میں کچھ وزن ہونا چاہیے. چنانچہ ہم نے اس میں کچھ پتھر رکھ دیے. تو مشہور ہو گیا کہ مزیوں کی کشتی میں پتھر پڑ گئے. اچھا خیر, تو وہ کہیں گے جو کشتی بھاری ہو گئی ہے. تو وہ آخری دن تھا, اور اسلامیہ کالج بھی سارا آیا ہوا تھا, لاؤڈ اسپیکر آیا ہوا تھا. پروفیسر محمد شریف صاحب پرنسپل تھے علی گڑھ سے والے, جنہوں نے اسلامک انسائکلوپیڈیا بھی ایڈٹ کی ہے, بہت بڑی کتاب ہے. بہت شریف لوگ تھے. لاؤڈ اسپیکر آیا ہوا تھا, اور جو انجمن حمایت اسلام کا ادارہ ہے نا, وہ سب وہ وہاں پہنچا ہوا تھا.
लाउड स्पीकर पर ऐलान हुआ कि अगर आज हमारी टीम जीत गई तो प्रिंसिपल इस्लामिया कॉलेज उनको 100 रुपया, उस जमाने में 100 रुपया बड़ी चीज़ होती थी, इनाम देंगे, या शायद कोई और रकम हो। इतनी देर में हजरत साहब सड़क पर गाड़ी खड़ी और नीचे उतरे, स्टेप्स होते थे, पुल के पास ये होती थी स्टेज। हजरत साहब ने ऐलान सुना और हमें उस वक्त पता चला कि हुजूर तशरीफ ले आए हैं, तो फरमाया कि मेरी तरफ से भी ऐलान कर दें कि प्रिंसिपल तालीमुल इस्लाम कॉलेज ये ऐलान करते हैं कि अगर आज इस्लामिया कॉलेज की टीम बचकर निकल गई तो प्रिंसिपल इस्लामिया कॉलेज भी उनको उतना ही इनाम देंगे। अब लड़के दरिया में पहुंच चुके थे, तो लड़कों को तो देख लिया कि हजरत साहब आ गए। बस जब टीम स्टार्ट हुई है तो पुलों से आगे ही ना उन्होंने ना सिर्फ बंप किया, वो किश्ती डुबो दी इनकी, बिल्कुल किश्ती के ऊपर चढ़ा दी किश्ती और किश्ती डूब गई। तो एक तो ये वाक़या हुआ। दूसरा वाक़या ये हुआ कि बड़ा ज़बरदस्त मैच हो रहा था और किश्ती हमारी अंदर गई। किसी ने बाहर नारा लगा दिया कि मिर्ज़ाइयत मुर्दाबाद, लाउड स्पीकर पर नारे लगते रहते थे। हमने कहा चलो एक नारा ये भी लगा है, क्योंकि सिर्फ कॉलेज के लड़के वहाँ नहीं आते थे, पब्लिक भी आ जाती थी, बहुत भी आती थी, बड़ा मुकाबला होता था। तो हमने देखा कि इस्लामिया कॉलेज किश्ती वापस आ रही है। यह वाक़या मैंने प्रोफेसर हमीद अहमद खान साहब जो प्रिंसिपल इस्लामिया कॉलेज थे और बाद में वाइस चांसलर हो गए थे, हमारे कॉलेज में कॉन्वोकेशन एड्रेस देने आए थे, मैंने उनको सुनाया। तो उन्होंने कहा कि मैं जाके ज़रूर सुनाऊंगा कि इस्लामिया कॉलेज की हिस्ट्री में ये भी एक मिसाल है। तो किश्ती वापस आई तो हमने कहा शायद इनका कुछ चप्पू रह गया है या क्या बात है। सीधे किश्ती वापस आई, स्टार्ट होने वाला था और कप्तान जो था उसने छलांग लगाकर वो किनारे पे आया, सीधा लाउड स्पीकर पे गया, उसको पकड़ा, वो जो ऐलान कर रहा था, और उसने ऐलान ये किया कि अगर अब ये ऐलान हुआ तो हमारी टीम नहीं खेलेगी। अगर टीआई कॉलेज के मतलब यानी ये मिर्ज़ाइयत मुर्दाबाद का नारा लगा तो अब हम नहीं खेलेंगे, और वो वापस चला गया। ये मिसाल इसलिए भी है, मिसाल उन बच्चों की भी खूबी है, मैं समझता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे और खुश रखे। ये हज़रत साहब की पर्सनैलिटी थी जो मुश्तरका पर्सनैलिटी थी। सारे कॉलेज के तलबा हुजूर को अपना ही प्रिंसिपल समझते थे, और ये एक बार नहीं बार बार का ये तजर्बा मैंने देखा है। यूओटीसी का कैंप का शायद जिक्र हो चुका है, यूओटीसी कैंप का जिक्र हुआ है, वो हो चुका है। फिर जब स्ट्राइक हुई है, कश्मीर की एक स्ट्राइक हो गई थी कश्मीर पर, और तमाम कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, स्कूल्स सब बंद हो गए थे, सिर्फ हमारा कॉलेज खुला था, टीए कॉलेज लाहौर। तो मैंने फ़ोन किया सारी खिदमत में, रतन बाग में हजूर रहते थे, कि आज तो ये चारों तरफ अनारकली तक और इधर माल रोड तक लड़के ही लड़के हैं, तो इस तरह नारे लग रहे हैं, हमारा गिराव हुआ, कितने बंद करो, तो आप आज तशरीफ ना ही लाएँ तो बेहतर है। उन्होंने फरमाया कि आज तो मैं ज़रूर आऊँगा। मैंने कहा जी आप किस रास्ते से आएंगे? मैंने कहा माल रोड पे आएँ, और वो जो टाउन हॉल है उसके पास से होकर, अंदर से होकर, वो जो बिल्डिंग है देव समाज बिल्डिंग से होकर ऊपर से आए वेटनरी कॉलेज की तरफ से। हजूर साहब सीधे आए, और मशहूर थी साहब की वो जो गाड़ी थी, हजूर ने एक सेकंड हैंड गाड़ी बुर्जले खरीदी हुई थी, और वो बस वो दरवेश ही उसको कोई उस गाड़ी को रख सकता था, और बड़ी मशहूर गाड़ी थी, उस पर बड़े नज़में भी होती थी, लतीफ़े भी होते थे, पहचानते थे सारे। और उस गाड़ी की कोई वो नहीं होता था क्योंकि हकारत से, वो ऐसे लतीफ़े होते थे। तो लड़कों ने रास्ता दिया, हम सब पहुँच गए। अब गेट के अंदर हम खड़े, गेट से मुराद वो जो सुराखें सी थी, अंदर बाहर से नजर आता था, हम अंदर खड़े हैं, हर गाड़ी आ गई, हमने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तो सब बाहर ही उतर गए, बड़े परेशान हुए। तो सब ने लड़कों को बुलाया इशारे से, वो जो थे, मैं क्या आपके जो लीडर्स हैं वो ज़रा उनको बुलाया, उनको बुलाया। वो ग्रुप पे कहा गया कि आप
یہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کشمیر کے لیے ہم کر رہے ہیں. ٹی اے کالج کو کیوں کہہ رہے ہیں بند ہو؟ کہ سارے کالج ہم نے بند کیے ہیں، آپ کم کالج بند کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ یہ سوچ کر، میں آپ کو اتنے منٹ دیتا ہوں، آپ سوچ کر مجھے بتائیں سنجیدگی سے کہ اگر اس سے کشمیر مل جائے گا تو میں مرزا ناصر احمد پرنسپل ٹی آئی کالج آپ کو یہ ضمانت دیتا ہوں کہ ٹی آئی کالج صرف آج نہیں، میں ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے سوچ کر بتائیں کیا آپ کی جگہ اس وقت کلاس روم ہے یا یہ سڑکیں ہیں. کچھ اور بھی اس قسم کی بات بتائی. وہ لڑکے آئے، وہ کھڑے ہیں، آپ سب کر رہے ہیں، سب کھڑے ہیں، ہم اندر کھڑے ہیں. آئے کہ جی آپ ٹھیک کہتے ہیں. اور پہلے وہ نعرے لگ رہے تھے، پھر سب نعرے لگنے شروع کر. یہ نظارے بار بار دیکھنے کو ملے. اور پھر یہ کہ اتنی وہ ایکویشن تھی. پروفیسر دلاور حسین جو کرکٹ کے ہمارے مشہور کھلاڑی ہوئے ہیں انڈیا کی ٹیم کے، وہ ایم اے کالج کے پرنسپل تھے. حضرت صاحب بڑے دوست تھے. وہ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر تھے. حضرت صاحب جو تھے انہوں نے فلاسفی لی ہوئی تھی، تو پلیٹو کے بڑے ماہر تھے. تو حضرت صاحب سے گفتگو بھی ہوتی رہتی تھی. تو ہماری ٹیم جیتی. ایک دفعہ کی بات ہے، کئی دفعہ جیتتی تھی. 13 سال میں نے کہا نا بتواتر جیتی ہے. تو لڑکے چھٹی مانگ رہے تھے اور حضرت صاحب خاموش تھے. تو دلاور حسین صاحب نے لڑکوں کو اشارہ کیا، حضرت صاحب گاڑی میں بیٹھنے کے، گاڑی میں چڑھ جاؤ اوپر. حضرت صاحب نے دیکھ لیا کہ دلاور صاحب کیا کہہ رہے ہیں. لڑکے اوپر چڑھ گئے جی. حضرت صاحب نے چھٹی دے دی. جب وہاں لطیفہ ایک دم دریا پہ یہ ہوا، حضرت صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، مغرب کا وقت تھا، تو مغرب کی نماز ہوئی. تو حضور نے فرمایا کہ نماز کون پڑھائے گا؟ اچھا ایک لڑکا فوت ہو گیا بیچارہ، حمید لڑکے کا نام تھا. یہ جو ہمارے میاں بشیر احمد صاحب تھے نا، حضرت مولانا نذیر احمد صاحب علی جو تھے ان کا پوتا تھا وہ. تو میاں بشیر احمد جو امیر جماعت جنگ کے رہے، ان کا بیٹا ہی پھر امیر جماعت رہا. یہ غالباً سب سے چھوٹے تھے. ان کے بڑے بھائی ابھی بھی وہاں کینیڈا میں ہمارے مشنری ہیں. بلکہ جب میں کینیڈا گیا ہوں تو اس وقت اس کی وفات کی خبر پہنچی تھی. تو بہت ہی سادہ تھا، بڑا بھولا تھا، بہت ہی سادہ، بڑا ہی بھولا. لڑکے اس کو چھیڑتے تھے، حمید کو. اچھا تو وہ سب نے کہا کہ جی یہ پڑھائے گا، بڑی اچھی پڑھاتا ہے. اب بیچارے حضرت صاحب کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، صفیں بچیں اس کو. اچھا وہ اگلا حصہ نیچا ہے اور جو مقتدی کھڑے ہیں اونچی جگہ پہ کھڑے، اس طرح دریا کا وہ کنارہ سا تھا. اب سجدے میں گئے تو سجدہ لمبا ہو گیا. جب بہت ہی لمبا ہوا، کسی نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ حمید دوڑ گیا. تو یہ پیار کے نظارے ہوتے تھے. پھر وہ لاہوری کے کالج کا واقعہ جس میں میاں صاحب کا بھی ذکر خیر آئے گا، اگرچہ ان کا اس میں ایکٹیو رول نہیں ہے بدقسمتی سے. کیونکہ ان کا ایک بہت اچھا گروپ تھا، خدا کے فضل سے. وہ سارے ہی، مثلا قمر ادریس ہے، وہ کتنے سٹیٹس پہ پہنچا. اور سب سے بڑھ کر چودھری عبد الرحمن، وہ اس گروپ کے تھے. وہ ہمارے قضاء بورڈ کے چیئرمین بھی رہے کتنا عرصہ، اور بڑی خدمات ہیں ان کی. انہوں نے گجرانوالے جب 1974 کے فسادات میں امیر تھے، وہ بڑی ان کا بڑا رول ہے. اور مجھے انہوں نے مجھے ایک لطیفہ وہاں کا بھی سنایا تھا. وہ کہنے لگے کہ ایک صاحب آئے اور ان کی فیملی بھی شاید ساتھ ہوگی. تو ہم ان کو بڑی پہلے کبھی دیکھا نہیں. سارے ان کے گھر میں سارے احمدی اکٹھے ہو گئے نا جب فساد ہوا. اچھا یہ آپ نے بھی سنا ہے؟ ہاں سنایا. پھر وہ کہتے تھے کہ ایک میرے گھر آرے وہ کو انجانے سے تھے، تو ہمیں یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں کوئی دوسرے فسادی اور شرارتی نہ آ کے کوئی ہمارے گڑبڑ کریں. تو ہم ان کو دیکھ دو ہی رہے تھے. تو انہوں نے خود ہی کہا کہ جی تسی گھبراؤ نا، اسی فساد دے زمانے مار کھان والے احمدی ہیں. مطلب پہلے بھی وہ جماعت سے ہٹ گئے تھے.
अच्छा। लेकिन और उन्होंने कोई ताल्लुक जमात से नहीं रखा था, इसलिए वो अमीर जमात होने के बावजूद उनको पहचानते नहीं थे कभी नमाज में या जुमे में, या कभी आए नहीं थे। तो वो कहने लगे जी कि हम जमात से हट गए थे, हम ताल्लुक तो छोड़ दिया था कि लोग तंग करते हैं, लेकिन लोगों ने फिर भी हमें इस दफ़ा भी नहीं छोड़ा। तो बड़ी हिम्मत से, बड़े बड़े और बड़े बावकार और बड़े हर लिहाज से, और शरारतें भी करते थे। अब ऐसी ऐसी शरारतें मैं आपको बताऊं, एक हॉस्टल की मैंने नोटिस लगाया, एक कॉमन रूम में प्रॉपर ड्रेस पे आना चाहिए, और ये डिफाइन नहीं किया कि कुछ किया कि मसलन कंबल लेकर नहीं आना, सर्दियों का मौसम था, तौलिया लेकर नहीं आना, चपलियाँ पहन कर ना हो, या इस तरह ना हो। अच्छा, जब अजान से पहले 1 घंटी बजती थी कि अब बंद हो गया कॉमन रूम, उसके बाद अजान होती थी। मौलवी हसनुद्दीन साहब हमारे होते थे वहाँ, उसके इंचार्ज मदगर कारकुन, वो मेरे पास आए, कहेंगे जी कॉमन रूम में घंटी क्यों बजावा, कॉमन रूम तो आके देखो। मैं क्या की गल है, कहना आके देखो तो सही। मैंने क्या देखा, अंदर नहीं मैं गया, वैसे देखा ये कि सर्दियों का मौसम था, इन्होंने रज़ाइयाँ ली हुई थी। अच्छा, उसमें ये नहीं लिखा था रज़ाई पहन के नहीं आना, और रज़ाइयाँ लेके बैठे हुए हैं। अब ये इंतज़ार में है कि आएंगे, कोई जुर्माना होगा, कुछ होगा, मैं चुप करके आ गया। हमने घंटी गुंडी बजा के नमाज पढ़ लीजिए, बैठे रहे, इंतज़ार ही करते रहे, फिर चले गए। अच्छा, एक वाक़या जो बड़ा ही तारीख़ी है, बहुत ही अच्छा है, मज़ा भी आता है। मज़ा इसलिए भी आता है कि वहाँ जो सज़ाएँ या जो भी था, वो ऐसा मोहब्बत का माहौल था कि बहुत अजीबोगरीब माहौल था। मैं भूल ना जाऊँ, एक वाक़या और याद आया। वो हमने बताया था कि लाइब्रेरी की जो गैलरी थी उसकी पार्टीशन करके खिड़कियों को दरवाज़ा बनाया हुआ था, स्टेप्स बना के, तो अंदर जाते थे। तो 3-3 लड़कों के, 4-4 लड़कों की वो रहायश की जगह थी। वो एक कमरा था जिसमें शरीफ, सोज वगैरह 3 लड़के रहते थे। अच्छा, हर लड़के का हॉस्टल में कुछ ना कुछ वो यूनिकनेस जो है लड़के नोट कर लेते हैं। वो ज़रा थोड़ा सा माइल था, झगड़ालू टाइप था वो, तो ये उसको तंग करते थे। अब वो अपना लैंप पढ़ता था, तो ये उसकी लैंप की रोशनी में पढ़ते थे, और उसको बताते भी थे कि आपकी रोशनी में हम पढ़ रहे हैं। उसको इतना गुस्सा उसको आया, उसने शिकायत की, ये मेरी रोशनी में पढ़ते हैं। अच्छा, हमने हॉस्टल में कोर्ट बनाया हुआ था, लड़कों का कोर्ट होता था, लड़के वकील होते थे। तो जब तुरफैन पेश हुए तो वो मान गए, हाँ इनकी रोशनी में पढ़ते हैं। फैसला ये हुआ कि इनको इनकी रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। उसने वकील ने कहा कि हमें फोर्स कैसे कर सकते हैं, हम अपना बल्ब लगाएं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम नहीं लगाते, हम बाहर जाकर कहीं पढ़ लेंगे, अगर ये नहीं पढ़ने देते तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक करते हैं। ये बड़े दिलचस्प डिस्कशन हुई। अगले दिन फिर कोर्ट में बैठ गया। इन्होंने रिपोर्ट की कि इनके लैंप की रोशनी हमारी तरफ आती है, हमें डिस्टर्ब करती है, सुबह के रोके। तो बड़े मोहब्बत के अंदाज थे। एक ख़ानदान मसीह मौद इस्लाम के एक नौजवान दाखिल हुए आके, बशीर साहब, कर्नल टी.डी. आनंद साहब के बेटे। अच्छा, वो इंग्लिश स्कूल के पढ़े हुए साहब टाइप थे। अब हर लड़के में एक वो होती है एग्जिबिशनिज्म, वो तो हक है उसका, और इस उम्र में तो ज़रूरी है कि हो भी। लेकिन लड़के कब बर्दाश्त करते हैं कि कोई अपने आप को बड़ा बने। वो आए तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये कोई हॉस्टल है। फिर खाना बनाया, और टक साहब का ये मैंने ये करता नाश्ता वाश्ता। तो अगले दिन मैंने, लड़के ने कहा कि ये इस तरह करता है। मैंने उससे पूछा भी, तो ये बिल्कुल करिए, ये क्या, मुझे यहाँ बुला के बिठा दिया कबाड़ खाने में। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने टांगा मंगवाया और उसको बिस्तरा बिस्तरा बंधवा कर, किताबें वाबें बंधवा कर टांगे में रखवाई, और कहा कि टांगे में बैठ जाओ, आपको इससे बेहतर जगह पे ले चलते हैं। हम उसको रतनबाग ले गए। मैंने कहा ये हॉस्टल तो इनके शान निशान नहीं है, आप उसको किसी बेहतर जगह पे रख लें, और हम आ गए। किसके सपुर्द किया, कर्नल साहब के या नहीं, हज़रत साहब पास, सालिस के, सालिस का, उनके साहब के मामू के बेटे थे। हाँ, मामू के बेटे थे ना। अगले दिन तो जनाब कर्नल टी.डी. आनंद साहब आ गए साथ लेकर,
حضرت صاحب کے دفتر میں بیٹھے مجھے بلا لیا گیا, ناشتہ بلاؤ. وہ جناب بند اور دودھ آ گیا, یہ لسی یہ تمہیں ناشتہ کرنا پڑے گا. میں بھی علی گڑھ میں پتہ نہیں یہی ناشتہ کیا کرتا تھا. خیر وہ تو ایک عارضی بات تھی, لڑکے بڑے گھل مل گئے, بڑے پیار ہوا. ایک لڑکا ہوتا تھا کیسرانی, کیسرانی تو یہ تھا ہی, کیسرانی کا سن لے. یہ آپ تو ماشاء اللہ ہمارے بہت بڑے شاعر بھی ہیں, اور یہ حضرت صاحب کے کلاس فیلو ہیں. رشید کیسرانی. ہاں, بڑے ذہین ہیں, سب کچھ ہے, لیکن بڑے ہی بولے ہیں. ان پر پابندی لگی الیکشن میں کہ تم الیکشن لڑ رہے ہو. یہ لڑنے لگے تھے, لڑے نہیں. یہ سب آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں, اور یہ سزا لیتا رہا. اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ جا کہے کہ جناب میں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا, میں نے خرچ تو کر دیا تھا. اس کا دعویٰ کہہ رہا تھا کہ میں جا کے میں امدید کی طرف سے لڑوں گا, بن کے جاؤں گا ادھر سے مائنورٹی میں. تو سزا لیتا رہا. اچانک اس کو بتایا تو پھر اس کو معافی مل گئی. اب معافی مل گئی ہوئی ہے. تو شعر بھی بہت اچھے کہتا ہے, بہت اچھا اسپیکر تھا, ڈیبیٹر تھا. ہمارے لڑکے جو ہیں بڑی شیلڈیں لے کے آتے تھے, اور لاہور میں مشہور تھا یہ. لیکن میرے پاس نمازوں کی پابندی تھی وہاں. میرے پاس لایا کہ چوہدری صاحب مجھے نمازیں معاف کر دیں. میں نے کہا بھی لکھ کر لاؤ. چوہدری لکھ کر لے آیا کہ مجھے نمازیں معاف کر دی جائیں. میں نے حضرت صاحب کو بھیج دیا. حضرت صاحب نے بلایا اور بتایا کہ لکھا کہ میرے عزیز, جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے میں اس کو کیسے معاف کر سکتا ہوں. تو یہ وہ زمانہ تھا, بہت ہی محبت کے دن تھے. اخوان عبد القادر صاحب, ارجمند خان صاحب, مولانا ارجمند خان صاحب مرحوم, دونوں مرحوم ہو چکے ہیں. ماسٹر فضل داس صاحب, فیض الرحمان فیضی صاحب, صفدر صاحب اور مقبول صاحب اس کے میتھمیٹکس کے ہوتے تھے. ہاں نہیں, یہ لوگ کالج کے کیمپس میں رہتے تھے. ہاں, کچھ باہر رہتے تھے. یہ صفدر صاحب بھی باہر رہتے تھے, صفدر مقبول صاحب صاحب بھی باہر رہتے تھے, لیکن اخوان صاحب وہیں رہتے تھے. اخوان صاحب خان صاحب بھی وہیں اندر رہتے تھے. اچھا, اخوان صاحب کا تو لطیف آباد میں اگر یاد رہا سناؤں گا. یہ صفدر صاحب سے آپ نے ذکر کیا, جب کالج کھل گیا, اور ابھی وہیں ایف سی کالج کے پاس ہی تھا وہ نہر والا جو استبل تھا وہیں. تو جب ہم نے کھلا تو پہلے ہم نے حضرت صاحب سے ملاقات کی. اچھا, اس زمانے میں پینٹ وغیرہ تو بڑی خوفناک چیز سمجھی جاتی تھی. بعد میں تو حضرت صاحب نے انگریزی میں تقریریں بھی کی بہت. تو میں نے خود پوچھا حضرت صاحب کہ حضور اب تو حضور انگریزی میں تقریریں شروع فرما دی ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت میں اس طرح پبلک کرتا تقریر, لوگ کہتے ہیں یہ انگریزوں کی کر رہے ہیں, ہم تو ایک تبلیغی جماعت ہیں, ہمیں انگریزی آنی چاہیے. اچھا, وہ لائن لگا کر ہم کھڑے تھے. جب میٹنگ ختم ہوئی تو ہم اندر پھر لائن چلے گئے. سب سے عرض کیا تھا کہ حضور ملاقات کرنی ہے. سب کرتے چلے گا, میں نام بتاتا گیا, یوں گزر گیا. فرمایا کل پھر آئے. اگلے دن پھر آ گئے. عجیب واقعہ ہے یہ, اور خوف آتا ہے. حدیث شریف میں آیا کہ مومن کی بصیرت سے اور بصارت سے ڈرو. صفدر صاحب نے پینٹ کے اندر کرتا پہنا ہوا تھا. پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آئی, میں کہ صفدر صاحب ایک قمیض باہر کر لو. باہر کر لی انہوں نے. دیکھو انہوں نے بھی نکال لی باہر, یعنی آگے سے کہا تو میں کیوں نکالوں. حضرت صاحب مسافہ کرتے آ رہے ہیں, یہ نہیں کہ نظر دیکھ رہے, نہیں کیوں کرتے آ رہے ہیں. وہاں پہنچے, وہاں لگے, کل تو آپ نے اور لباس پہنا ہوا تھا, اب اس کا آپ کیا کریں گے, کیا جواب ہے اس کا. تو جماعت کی تربیت, جماعت کے لیے غیرت کی محبت ساری عمر گزار دی ہے. یہ جو رویہ بنا ہے آپ کا خیال ہے یوں ہی بن گیا. ہم تو وہاں بدقسمتی سے میں خود ان میں شامل تھا. لاہور کے ایک بہت بڑے آدمی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لاہور کی تنہی پہ بیٹھے ہیں, مرکز پر, آپ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہاں ایک اور کالج کھولنا, یہ نہیں چھوڑنا. اور ہم نے حضرت میاں صاحب سے کہا کہ حضرت صاحب کے پاس چلو ہمارے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ میں کیوں جاؤں. ہم نے کہا جی ہم نے یہ عرض کرنی ہے, آپ ضرور چلیں, آپ بھی سٹاف میں ہیں. تو فرمایا کہ میں وعدہ نہیں کرتا کہ آپ کی میں تائید کروں گا. حضرت صاحب کو تو پتہ تھا حضور نے کیا فرمایا ہوا, ہمیں نہیں پتہ تھا. تو ہم آ گئے, یہاں ربے پہنچے. سارا سٹاف, سارا تو نہیں, اکثر حصہ, میں ان میں شامل تھا. بدقسمتی سے ہماری خوش قسمتی یہ کہ حضرت صاحب اس دن شام کی گاڑی پر سندھ چلے گئے اور ہم بچ گئے. ورنہ حضرت صاحب نے فرمایا ہوا تھا
کہ اگر 1 سال کالج اور وہاں رہا تو ہماری آئندہ نسل خراب ہو جائے گی. اگرچہ حالات یہ تھے کہ کالج کے اندر داخل ہو جاؤ تو پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ لاہور ہے. پرانے غیر احمدی طالب علم، میں تو غیر احمدی بچوں کو کبھی نہیں کہتا جو احمدی نہیں تھے، ان میں ایک لڑکا بوٹا ہوتا تھا. ایسا آپ کو کچھ یاد ہے؟ میں آپ کے ساتھ پڑھتا تھا، لمبا تھا اور وہ میراتھن ریس بھی دوڑتا تھا اور سائنس کا طالب علم تھا. لڑکے اس کو بوٹے کی وجہ سے بڑا چھیڑتے بیٹھتے بھی تھے. رنگ بیچارے کا پکا تھا تو اس کو چھیڑتے تھے، یہ ککر کا بوٹا ہے. اچھا خیر، یہ عمر ہے، اس عمر میں وہ تو ہونا چاہیے، میں نہیں کہتا کہ نہ ہو. بلکہ ایک لڑکے کو میں نے نوٹس دیا تھا کہ اگر تمہاری شکایت نہ آئی تو میں سزا ملے گی. اتنا بھی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیلی فش نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو چھیڑتے تھے. وہ پھر پاس کر کے چلا گیا. ایم ایس سی کی اس نے وہیں لاہوری سے اور ایک کالج کے تھرو کی. پھر وہ اریگیشن ریسرچ میں چلا گیا. پھر اس کا خط آیا حضرت صاحب کو، اور حضرت صاحب ابھی خلیفہ نہیں ہوئے تھے، کالج ہمارا ربے آ چکا تھا. اس نے کہا جی میرا نام محمد بوٹا ہے، میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے چھیڑتے. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے نام بدلانا ہے. اور میں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کا نام رکھوں گا، کیونکہ آپ جیسا آدمی مجھے ملا نہیں ابھی تک. آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنا نام ناصر احمد رکھوں. تو یہ غیرت جماعت طالب علم تھا. پھر حضور کی محبتیں تو اس طرح پھیلی ہوئی تھیں، مجھے خود یاد ہے صاحب، یہ تو ذکر ابھی آیا نہیں، یہ تو بعد میں آئے گا. حضور تو سینٹ کے ممبر تھے، اور سینٹ کا ممبر ایکس اوفیشو جو ایکڈیمک کونسل کا بھی ممبر ہوتا ہے. تو ایکڈیمک کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا، غالباً ہیلی کالج آف کامرس کا کوئی جھگڑا تھا کہ پرچہ شاید غلط آیا تھا یا آؤٹ آف کورس آیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا. اس پہ اندر میٹنگ ہو رہی تھی ایکڈیمک کونسل کی، حضرت صاحب بھی تھے. تو باہر کوئی 150 کے قریب لڑکا، 200 لڑکا باہر نعرے لگا رہا تھا. تو حضرت صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے کسی کو کہا کہ جا کے لڑکوں کو چپ کراؤ. تو کوئی آمادہ نہ ہو، اس نے کہا کہ میں نے بےعزتی کروانی ہے. تو حضور نے فرمایا اچھا میں جاتا ہوں، میں بےعزتی کروا لیتا ہوں. یہ صاحب نے خود بیان کرتا ہے. تو باہر آئے حضور، ان کو بلایا کہ بلاؤ کیا بات ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں ان سے کوئی انصاف کی امید نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ کسی پر نہیں ہے، کہ جی کسی پر نہیں ہے. فرمایا کہ مجھ پر بھی نہیں، کہ نہیں آپ تو ایک ہیں، آپ کو کیا کر لیں گے. فرمایا کہ اگر میں آپ سے یہ وعدہ کر لوں کہ میں آپ کے لیے اندر جو جائز ہوگا وہ میں اس کا کروں گا، ناجائز کے لیے میں قتل نہیں کروں گا، تو آپ خاموش ہو جائیں گے کہ جی ہاں ہم ویٹ کریں گے. جیسے صاحب اندر گئے، یہ ریکارڈ پہ ہے اور بھی کہیں آ چکا ہے واقعہ یہ. تو حضور نے فیصلہ کروایا جو صحیح تھا، کچھ سخت بھی کیا، کچھ اس میں نرمی بھی تھی. اور لڑکے جناب کیسے بھول سکتے ہیں ایسے واقعے کو. ایک دفعہ سپورٹس ہو رہی تھیں یونیورسٹی کی سپورٹس، یونیورسٹی گراؤنڈ میں. حضور جج تھے کسی ایونٹ کے، تو وہاں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جہاں وہ ایونٹ ہونا تھا. کوئی ہوگا، کوئی گولا یا کوئی ایسا کچھ ہوگا. تو یونیورسٹی کی جب سپورٹس ہوتی ہیں تو کچھ پروفیسروں کو مارشل بنا دیتے ہیں کہ وہ ڈسپلن وغیرہ قائم رکھتے ہیں. تو حضرت صاحب نے ایک مارشل سے کہا کہ جی لڑکوں کو وہاں سے اٹھائیں، یہ ایونٹ ہمارا لیٹ ہو جائے گا. اس نے کہا میں نے بےعزتی کروا نہیں، پتہ کس کالج کے لڑکے ہیں. حضور نے فرمایا اچھا میں ان کا. حضور ان کے درمیان جا کے بیٹھ گئے، ان سے باتیں شروع کر دیں، اور پھر کہا کہ کیا خیال ہے یہاں ایک ایونٹ ہونا، یہاں سے ہم اٹھ نہ جائیں. لڑکوں نے چھلانگے لگا کے دوسرے طرف چلے گئے. یہ تھا ہینڈلنگ اس کی. اور وہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ UTC کے کیمپ پہ کس طرح حضور نے فرمایا. تو یہ صاحب کا ایک تھا. پھر ہوا یہ کہ جب کالج ہمارا میاں صاحب لاہور سے آیا تو پروفیسر سراج کا پہلے پیغام آیا، کیونکہ وہ میرے بھی استاد ہیں، حضرت صاحب کے بھی استاد تھے.
बहुत बड़े स्कॉलर भी थे, बहुत बड़े थे। तो मुझे बुलाया उन्होंने कि मैं नासिर से मिलना चाहता हूँ। बल्कि हज़रत साहब की उन्होंने ट्यूशन भी रखी है, सब प्राइवेट तौर पे भी उनसे पढ़ते रहे। कुछ नहीं। तो मैंने भी उनसे पढ़ा है। आपने पढ़ा है? यहाँ कॉन्वोकेशन का एड्रेस भी देने यहाँ भी कॉन्वोकेशन पे भी आए थे। तो मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा जी प्रोफेसर सिराज साहब ने सर कि नहीं हम वहाँ चलेंगे, वो क्यों आए? तो मैं भी साथ में चले गए। अब उनका एक बोलने का ख़ास अंदाज़ था। तो जो इस तरफ का गेट है, ज़िला कचहरी वाली साइड का गेट, वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज का वो चढ़ाई है, तो वहाँ वहीं के दरमियान ही में वहाँ कहीं वो खड़े थे। तो हज़रत साहब तो कहेंगे नासिर, तो आपका मतलब आप यहाँ से जा रहे हैं? तो कि हाँ हम तो जा रहे हैं। अब बिल्कुल जा रहे हैं। तो आपका मतलब कि यहाँ इस्लामिक कॉलेज आ जाएगा? पता नहीं कौन आएगा। नासिर भाई यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज के आगे से लड़के गुजरा करेंगे इस्लामिक कॉलेज के? अब क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि हम तो फैसला कर चुके हैं कि जा रहे हैं। नासिर ये तो बहुत सियासी है। फिर ये हुआ कि एक वफद मिलने आया, ये 53 के फौरन बाद, क्योंकि 54 में हम यहाँ फिर आ गए, 54 के सेकंड हाफ में। तो एक वफद आया, फसादात ख़त्म हो चुके थे, मौलवी टाइप, एक ने वो पटका वटका भी डाला हुआ, पूरे मौलवी। तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कि जी हम एक दरख्वास्त लेकर आए हैं। फरमाइए। पहले तारफ़ करवाया कि जी जब फसादात हुए थे उस पर हमने हिस्सा लिया था और फलां ये जेल में भी रखा हूँ, ऐसा कुछ बताया। और अब अगर हुए थे शायद अब भी लें, लेकिन आपके पास एक दरख्वास्त लेके आए हैं। मैंने फरमाया आई वॉज देयर, आप कॉलेज यहाँ से लेके जाएं, हम अपने बच्चे यहाँ पढ़ाना चाहते हैं। हज़रत साहब ने फरमाया कि आप इससे ज़्यादा कॉलेज की तारीफ़ नहीं कर सकते, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन हमारी माली हालत ये इजाज़त नहीं देती कि हम 2 कॉलेज चलाएँ, इसलिए हम फैसला किया कि हम वहाँ जा रहे हैं। और फैसला इसलिए भी हुआ, मैं समझता हूँ कि लॉन्ग रेंज में बहुत बेहतर फैसला हुआ। वो इस वजह से कि मैं मौजूद था, हज़रत साहब बाहर, मिस्टर फ़िदा हसन होते थे चीफ सेक्रेटरी, क्रिकेटर भी रहे हैं, गालिबन साहब के शायद क्लास फेलो भी हों, अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि बड़े अदब से वो आके मिले थे और दफ्तर से बाहर खड़े होकर, मैं साथ था, सामने मेरे साथ ले रही थी, पता था क्या कहना उसने। दरअसल हमसे एक गलती ये हुई थी कि हमने डॉक्टर तसीर साहब को कॉलेज में बुलवाया, प्रोफेसर आबद अली आबद, डॉक्टर तसीर, प्रोफेसर हमीद अहमद ख़ान, तीनों चारों को इकट्ठा बुलवाया था। और उन्होंने पेपर भी पढ़े थे तो महदूद मीटिंग में, और डॉक्टर नियाज़ यूनिवर्सिटी के जो थे, तो उन्होंने फिर बात देखी कि अच्छा ये भी है, मेरा ख्याल है कि वहाँ से बात चली होगी, वरना वो फिर बड़ी, मिस्टर फ़िदा हसन ये दरख्वास्त लेकर आए। दरख्वास्त क्या, हुक्म ही था एक तरह का। अब्दुल रब मिस्टर साहब गवर्नर थे कि आपके लिए कोई और इमारत यहाँ तलाश कर लें, वो आपको हम दे देंगे, यहाँ इस्लामिक कॉलेज आएगा। तो एक तो हमें सर शादीलाल इमारत दिखाई गई, देखने गए हम। एक जहाँ आजकल लाहौर कॉलेज फॉर विमेन है, वो कॉलेज दिखाई गई। वो वहाँ हिंदुओं का कॉलेज होता था, जो उसका नाम भूलता है, वो इमारत भी हमने देखी। तो गालिबन हमारे फैसले में ये हिस्सा भी शामिल होता हुआ, अगर हम वहीं रहते तो किसी वक्त भी निकाल देते, क्या उसमें था। तो सर जब फिर यहाँ रवा में कॉलेज की तामीर शुरू हुई तो वहाँ से शुरू करें। तामीर ये शुरू हुई कि हुजूर ने फरमाया कि मेरे पास सिर्फ इतना रुपया, गालिबन 1 लाख रुपया फरमाया, तो इसमें ये ना हो कि आप बुनियादों में भर लें और कहें कि अब हम क्या करें, आप जितने कमरे से बनते बना लें और कॉलेज शुरू करें। हुजूर ने अर्ज़ की कि हुजूर अगर हम अताया ले सकें तो इजाज़त हो जाए, क्योंकि हाँ आप अताया ले सकते हैं, बशर्ते कि दूसरे चंदों पे फ़र्क ना पड़े, कुछ समथिंग ऐसी शर्त लगाई थी। तो उसका जब इफ्तिताह हुआ, जब खंदक वो बुनियादें खोदी गई,
تو ہاسٹل کی بنیادیں بھی کھدوا دی گئیں. جب صاحب نے وہاں دعا کی تو میں نے حضرت میاں صاحب سے عرض کی کہ وہاں بھی دعا کروا دیں. اصل فرمایا کہ خود ہی کو میں نہیں کہتا. چنانچہ میں نے عرض کی کہ حضور یہ ہاسٹل کے چاچا صاحب وہاں کے اوپر اٹھائیں مسکرائے اگر دعا کر دیں. تو پھر یہ ہوتا تھا کہ دیکھیے یہ ہے کیا کہنا چاہیے محبت اور ایک آرگنائزیشن اور صلاحیتیں. ایک اینٹ نہیں کالج کے لیے خریدی گئی, خود بٹا ڈلوایا. منشی محمد صدیق صاحب ایسا کچھ نام ہوتا تھا, وہ اس کے انچارج. منشی صدیق ہے نہیں محمد صدیق, ہاں سم تھنگ لائک دیٹ, وہ تھے. اور اینٹیں بٹھا ڈلوایا گیا. پھر قاضی صاحب جو تھے ہمارے وہاں, قاضی اسلم صاحب کے رشتوں میں تھے, بڑا مشہور نام ہے, وہ لاہور کالج آرٹس کے پروفیسر تھے, ان کا نام بولتا ہے, انہوں نے ڈیزائن کیا تھا یہ ہماری مسجد. قاضی رفیق صاحب. قاضی رفیق صاحب جزاک اللہ. تو حضور خود پہلے تو شروع میں تو حضور خود یہاں رہے, پھر مجھے بلوا لیا تھا. یہ جو صاحبزادہ مرزا حنیف احمد صاحب, میاں حنیف بھی ہمارے ہائیکر ہیں, تو نام ہی نہیں دیا ان کا. میاں احمد ہائیکر ہیں. بہت نام ہے. ہاں جی اچھا. تو اور میاں ادریس ہائیکر ہیں. سید جو فوت ہو گئے ہیں, سید صاحب, وہ ہائیکر ہیں ہمارے. خاندان کا ہر, یہ خلیفہ صلاح الدین صاحب ہائیکر ہیں وغیرہ وغیرہ بے شمار ہیں. شادی ہے. تو بات کیا کر رہا تھا, بات میں بھول جاتا ہوں. پھر کیا تھی بات ہو رہی؟ قاضی رفیق صاحب نے نقشہ ہاں وہ ڈیزائن ہوا. پھر اگلے سال مجھے بلوا لیا. تو میاں صاحب, میاں حنیف احمد صاحب والی کوٹھی میں حضور بھی وہیں ٹھہرے, ہمیں بھی وہیں جگہ ملی. حضرت صاحب کی چارپائی کے برابر میری چارپائی ہوتی تھی, اور حکم یہ تھا کہ صبح جب اٹھو تو سوٹی سے اپنے جوتے کو پہلے ہلاؤ, اس میں کوئی بچھو نہ ہو. بجلی نہیں ہوتی تھی. اور لال دین صاحب ابھی بھی ہیں, یہ وہاں تھے. اور مجھے نہیں پتا حضور کس وقت سوتے تھے, کیونکہ جب تشریف لاتے تھے ہم سوئے ہوئے تھے, اور جب ہم جاگتے تھے اس وقت بستر پر نہیں ہوتے تھے. اچھا عجیب ایک واقعہ جو میں نے وہاں نوٹ کیا, وہ کنڈیشننگ تو پڑھی ہے, کنڈیشن ریفلیکس ہوتی ہے, سائیکالوجی والے بھی بہت کہتے ہیں, لیکن ان بطخوں کو کس نے سکھایا تھا؟ وہ فجر کی اذان کے ساتھ ہمارے پاؤں پر نہ ٹھونگے مارتی تھیں, جگاتی تھیں, اور ہم جاگ پڑتے تھے. تو صبح ناشتہ حضرت صاحب کالج میں کرتے تھے. ناشتہ کیا ہوتا تھا؟ ایک چائے کا کپ. میں نے اور تو ان کو کچھ کھاتے دیکھا نہیں, چائے کا کپ ہی پیتے تھے. اور دوپہر کو روٹی, ایک روٹی اور دال. لنگر خانہ اس وقت مسجد مبارک کے پاس ساتھ ہی ہوتا تھا. تو میں تو 3-4 دن کے بعد بدک گیا. یہاں ایک ہوٹل ہوتا تھا, ماندہ ہوٹل, کیفے ڈی ماند, اس کا کیفے ڈیمانڈ ہم نے نام رکھا ہوا تھا. تو وہ جناب اس پہ ہم نے لگا لیا کھانا. اچھے سے باتیں یاد آتی جا رہی ہیں. ضمن میں یہ کہ شیخ امین جو تھے یہ سائیکالوجی کے صاحب ایم اے تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ باسکٹ بال کی وجہ سے ہمارا ان سے تعارف ہوا, وہ سائیکالوجی کے ایم اے تھے, ہمارے دوست تھے. اور پروفیسر سعید اللہ صاحب کی وجہ سے, پروفیسر سعید اللہ صاحب احمدی تھے, گورنمنٹ کالج, ڈاکٹر سعید اللہ, لوگوں کو نہیں زیادہ پتہ تھا. تو وہ آ گئے. اب وہ لکھپتی آدمی تھے, وہاں ملنے آ گئے. تو میں نے کہا اب کیا کریں, دوپہر کا کھانا ماندے ہوٹل پر رکھوائیے. تو یہاں بابا جی ہوتے تھے, بابا یوسف, وہ جن کو بابا کلا کند بھی کہتے تھے لاہور میں. بابا فلاسفر والا جو قصہ ہے وہ شاید یہاں بیان نہیں ہوا, وہ بھی کرنے والا ہے. تو وہ یہاں کباب بناتے تھے. یہ یوسف پٹھان, یہ قادیہ میں ان کی قلاقند بہت مشہور, بڑی مشہور قلاقند تھی. ہاں جی. تو یہ پتہ نہیں صحابی تھے یا نہیں, آئی ڈونٹ نو, یہ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن ان کے انداز ویسے تھے, یہ میں کہوں گا. اور دوستی بھی ان کی صحابہ ایسی تھے. مثلا بابا الدین فلاسفر نال ایک پیکٹ ہوا ہوئے سی. تو ان کی دکان پہ میں آ گیا تھا, شیخ صاحب پیچھے تھے. تو میں نے کہا ابا جی کباب ہیں؟ کہ جی ہیں. شیخ صاحب یوں آ کھڑے ہیں, وہ دیکھا, کہنے لگے جی کباب نہیں ہے. وہ شیخ صاحب کہنے لگے بابا جی ابھی آپ نے کہا کباب ہیں, ابھی کہا نہیں ہے, یہ کیا قصہ ہے؟ انہوں نے وہ کنالی میں وہ قیمہ پڑا تھا ایسا,
کہ یہ قیمہ ہے یہ کل کا ہے، میں نے اس کو برف میں رکھے رکھا ہے لیکن یہ قیمہ کل کا ہے اور گرمی کا موسم ہے، ان کو تو میں بنا کر دے دیتا، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ وہ کہیں گے بابا جی اگر تھوڑا قیمہ کل بھی وک جاتا تو اج بھی اتنا وک جاتا، تو کھاندے کتوں نے؟ تو وہ رو پڑے، کہنے لگے کہ آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، ہم ایک دن اپنے یوسف کو دیکھ لیتے ہیں اور ہمارے 7 دن گزر جاتے ہیں۔ تو یہ وہ زمانہ تھا، کچا مکان تھا، حضرت صاحب بھی کچے مکان میں آ کے بیٹھے، حضرت اماں جان بھی کچے مکان میں آ کے بیٹھے، ہم شہزادے تو یہاں آنے کے لیے تیار نہیں تھے، تب آ کر یہ ربوہ آباد ہوا ہے۔ اماں جان کی تو وفات بھی کچے مکانوں میں ہوئی تھی، اور نہ بجلی تھی نہ پانی تھا اور گرد تھی، گرمی تھی۔ اچکن والا واقعہ بھی تھا، اسی میں آیا تھا۔ اچکن کا تو کالج جب یہاں آ گیا اس وقت ہوا ہے، یہیں کی بات اب یہیں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اچکن کا تو ہو چکا ہے، اس میں ذکر کہ نہیں ہوا؟ وہ اچکن کا قصہ بھی عجیب ہے، وہ میں نے المنار میں ایک آرٹیکل لکھ دیا، سارٹس ریزارٹس دی فلاسفی آف کلوتھس، وہ کارلائل کی کتاب ہے، اس پر وہ لکھا ہوا، تو اس میں لکھا کہ اچکن جو ہے یہ لباس بہت مشکل ہے پہنا جانا، یہ امیر لوگوں کا لباس ہے، شہزادوں کا لباس ہے، جوان آدمی اس کو پہن کر دوڑ نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، اس کی ٹیلرنگ بڑی مہنگی ہے، اس کی جو ہے صفائی اس کی بڑی مہنگی ہے، ڈرائی کلیننگ بڑی مہنگی ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ اچھا میں اچکن آپ یہیں سلاؤں گا۔ حضرت صاحب نے کھدر کی ایک اچکن سلائی، سبز رنگ کی، اس میں سفید لکیریں تھیں، کچھ شاید میاں صاحب کو یاد ہو اچکن، وہ جناب پہن کر آ گئے اور سج گئی اچکن، اور ہم نے کہا کہ جی یہ اچکن آپ نے پہنی ہوئی ہے، اگر ہمیں پہنا کر دیکھیں تو اس کو اپنے آٹے دال کا بہت پتہ چل جائے گا۔ پھر وہ اچکن حضور پہن کر لاہور جاتے تھے، اس اچکن میں میں نے پیبند لگے ہوئے دیکھے ہیں، پر کوئی نوٹ ہی نہیں کرتا تھا کہ اندر جو وہ کون تھا۔ پھر حضرت صاحب کی جو وہاں بھی اس کالج میں بھی اس کالج میں بھی وہ ولزلے پر بہت نظمیں ہوتی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ نعیم شاہ، سید نعیم شاہ صاحب کے ماموزاد، ماموں کے بیٹے ہیں، خلیفۃ المسیح رابع کے بیٹے ہیں، تو سید عزیز اللہ شاہ صاحب کے بیٹے۔ ہاں جی، تو انہوں نے کار کی نقل اتاری تھی کہ کیسے چلتی ہے وہاں فنکشن پر بڑا کچھ ہوتا تھا، ہاسٹل کے فنکشن، اینول فنکشن ہاسٹل کا ہوتا تھا اور اچھا ہوتا تھا، بعض وہ حد سے بھی ہو جاتا تھا اور بعض وہ بہت ہی اعلیٰ ہوتا تھا۔ وہاں مثلاً لطیفے بھی سنائے جاتے تھے، ہمارے بزرگ آتے تھے، چودھری اسد اللہ صاحب مرحوم، وہ بعض لطیفے سنائے جاتے تھے اور سب سناتے تھے، ڈاکٹر سلام بھی اس میں شامل ہوتے رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ میں نے کہا کہ اگر جب میں داخل ہوا یہاں لاہور میں آیا تو اگر کاش اس وقت ٹی آئی کالج ہوتا تو میں اس میں داخل ہوتا، تو اسلام صاحب نے مجھے کہا کہ میری بھی یہی خواہش تھی۔ تو بہرحال تو ایک لطیفہ ایک بزرگ کا، مجھے نام تو نہیں لینا چاہیے، وہ سنایا انہوں نے، چودھری اسد اللہ خان صاحب نے، وہ کہنے لگے وہ کشمیر میں تھے، ہم تو بیٹھے تھے، وہ ان کے سامنے سنایا، تو انہوں نے کہا جی کہ چودھری صاحب میں گاڑی پہ سوار تھا اور جلدی جلدی چڑھا، ٹکٹ لے نہیں سکا، اس وقت وارنٹ بھی ان لوگوں کے نکلے ہوئے تھے، تو چھپ کر ہی چلتے تھے، تو وہ ٹکٹ چکر آ گیا، میرے پاس ٹکٹ نہیں تھا، اس نے کہا جی آپ اتر جائیں، اور چودھری صاحب جب تک اگلا اسٹیشن نہیں آیا میں نہیں اترا۔ اچھا، اس پر بڑا لوگ خوش ہوئے، ہنسے، تو وہ اسٹیج پر آ گئے، کہنے لگے میں ٹھیک کہتا ہوں کہ میں واقعی نہیں اترا تھا۔ تو اتنے بھولے لوگ، اتنے اچھے لوگ وہ تھے، تو کب آئیں گے دوبارہ؟ وہی جو انیس نے کہا کہ یہ بے سبب نہیں سونے گھروں کے سناٹے، یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے، یہ آ ہی نہیں سکتے، بالکل یہ نہیں آ سکتے۔ حزبی عزیز احمد صاحب اتنے بامزاج تھے، اتنے منکسر المزاج، اور اتنے جناب بڑوں کے سامنے بڑے، چھوٹوں کے سامنے چھوٹے، اور میں کیا بتاؤں، اور اتنا
یعنی سب میں یہ ایک قدر مشترک ہے کہ سب میں نشاط اور خوشی، وہ نہیں کہ جیسے کڑ رہے ہوں یا کر رہے ہوں. میں نے کوئی نہیں دیکھا. صحابہ کو دیکھیں تو وہ بھی خوش، اور حالانکہ کوئی وہ دنیاوی لحاظ سے وہ کیا تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہونے کے برابر تھا. جیسے یہاں اردو کانفرنس بھی پھر ہوئی یہاں کالج میں؟ ہاں، اردو کانفرنس یہاں ہوئی تھی، اور اردو شخصیات آنا شروع ہوئی کالج جب ڈیولپ ہو گیا. کالج جب ڈیولپ ہوا تو پہلے تو کالج میں یہ واقعہ ہوا، اردو کانفرنس کا مجھے ڈیٹیلز تو یاد نہیں ہوگی، لیکن بہرحال میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں ایک ٹریولنگ لائبریری آیا کرتی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی، وہ جو یہاں ان کی تھی، اس کا پتہ نہیں کیا نام ہے، لاہور سے کانسولیٹ تھی یا پتہ نہیں کیا تھا. تو اس میں کتابیں وہاں پہ ہوتی تھیں، یہ امریکن انفارمیشن سینٹر کچھ سا ایسا ہے جی. تو انہوں نے پرنسپل ٹی آئی کالج کو ایک خط لکھا، اور غالباً سارے پرنسپلوں کو لکھا ہوگا، میری تھنکنگ یہ ہے کہ سب کو لکھا ہوگا. اس لائبریری کا انچارج، اس کا نام ریاض تھا، وہ میرا کلاس فیلو تھا. اینی وے، خط یہ تھا کہ ہم آپ کو ایک ڈسپلے بورڈ بھیجیں گے، بڑے سائز کا، اس میں ہم کچھ چیزیں، تصویریں اور چیزیں لگایا کریں گے، اور جہاں ہم چاہیں گے مناسب جگہ پہ وہ لگانا ہوگا، اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہوگی، اور جو ہم وہاں پر لگائیں گے وہ اس کی حفاظت وغیرہ. حضرت صاحب نے اس کا جواب لکھوایا، اور میں نے ہی اس کو لکھا، حضور نے لکھوایا کہ یہ خط جو آپ نے مجھے لکھا ہے، آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں کسی انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کو کبھی نہ لکھ سکتے، لیکن چونکہ آپ نے لکھا ہے اور آپ یہاں مہمان ہیں، ہم اس کو شرطوں کو قبول کرتے ہیں. لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے کہ ہم بھی ایک ڈسپلے بورڈ آپ کے پاس بھیجیں گے، آپ کے کنسولیٹ میں، جہاں ہم چاہیں گے وہاں لگے گا، جو اس میں چاہیں گے لگائیں گے، اور اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہوگی. وہاں تو جناب حضرت صاحب کی فائل کھل گئی، تسلی مچ گئی. ایک وفد آ گیا، اس کی ہیڈ تھی ایک خاتون جس کا نام تھا مس سپیرو. اب وہ آئے تو انہوں نے بڑی معذرت کی، مجھے ریاض کرنے ہاتھ پکڑ کرنے لگا، کاش ہر پرنسپل ایسا ہی جواب دے. اب ہم اس کو سیر کرتے پھر رہے تھے، تو دفاتر کی سیر تو سپیرو صاحب کی، تو حضرت میاں عزیز احمد صاحب وضو کر رہے تھے اور پاؤں دھو رہے تھے. اب ہم نے کہا ہم کھڑے ہوں گے تو یہ ٹھیک نہیں لگتا، ورنہ تعارف کرواتے. تو مجھے اشارہ کیا، ٹھہر ذرا. کون ہے؟ میں کہہ دی میں سپیرو ہے. کہیں گے قابو کر لو، یعنی ایمٹی کر لو. یہ زمانہ تھا، حضرت صاحب تھے. اور وہ مولانا صلاح الدین صاحب کا تاثر جو تھا کہ اردو، ہاں مولانا صلاح الدین صاحب، پہلے حسان نے مجھے یہاں بھیجا کہ مولانا صلاح الدین صاحب کو لاؤ یہاں کنوکیشن کے لیے. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مولانا صلاح الدین کا بیٹا وجی الدین وہ میرا کلاس فیلو تھا، اور مولانا بڑی محبت کرتے تھے اس لحاظ سے. بہت بڑا خاندان تھا، بہت بڑے لوگ تھے، بہت بڑا آدمی تھا وہ. تو مولانا لائبریری میں یوں بیٹھے ہوتے تھے اپنے، تو میں نے جا کے عرض کی، کہنے لگے مجھے روے جانے سے تو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کانوکیشن کے لیے میں آپ کو ایک اور نام بتاتا ہوں. وہ کوئی مرزا، مجھے نام بولتا ہے مرزا کچھ، یہ جو ہمارا انسائکلوپیڈیا آف اسلام بن رہا تھا، اس کے وہ چیف ایڈیٹر تھے، اور وہ انڈین تھے اور بہت بڑے اسکالر تھے. مرزا صاحب تھے کوئی، ان سے جا کے ملے، وہ جائیں گے. تو جب ان سے ملا تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیے میں تو انڈین نیشنل ہوں، میں تو لاہور چھوڑتا ہوں تو گورنمنٹ سے پوچھنا پڑتا ہے، تو میں تو وہاں نہیں جا سکتا. پھر مولانا مان گئے، پھر تشریف لائے. پھر ہوا یہ کہ ٹھہرے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس، اور وہ جو کانوکیشن کا ایڈریس لکھا ہوا تھا وہ کہیں رستے میں گر گیا. تو وہ پھر انہوں نے دوبارہ لکھا، اور اس پر حضرت صاحب نے جو فرمایا کہ مولانا جو ہیں وہ تو ہمارے وہ ایک فرد نہیں ہیں، یہ تو ایک ادارہ ہیں، ایک تہذیب ہے، اور بڑی تعریف کی ان کی. تو مولانا فرمانے لگے کہ صاحبو، کیا اپنے مہمانوں سے آپ یہی سلوک کیا کرتے ہیں؟ تو
बड़ी मोहब्बत से, बहुत मोहब्बत से। वज़ीर आगा साहब से बहुत ताल्लुकात हैं। हमारे एक और दोस्त हैं जो आते यहाँ हैं, अब भी पिछले दिनों में हम उनके मिल से आए हैं, प्रोफेसर गुलाम जिलानी असगर सरगोदे के हैं। मैं तो जिक्र करने वाला था उनकी वो। जब वो ऐसे शख्स हैं, काश जो बोलते हैं ना वो कोई लिख ले, वो उनको खुदादाद है ये। अब मैं गया हूँ, अब वो उम्र भी उनकी हो चुकी हुई है, लेकिन उसी तरह चहक रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपको हम रब्बे बुलवाएंगे, इंशाल्लाह वो आएंगे। यहाँ भी आए थे, हज़रत साहब से बहुत ताल्लुक़ था उनका, और हज़रत साहब से कुछ छेड़छाड़ भी कर लेते थे वो। पहले आए हुए हैं यहाँ आए हुए हैं।